and at the end of the day a jail superintendent he just وہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے ہوا کے اندر وہ فیصلہ, اور عمران خان صاحب کو سے ملاقات نہیں کی جاتی. عدالتیں بند ہو چکی ہیں. عید کے فوری بعد پہلے ورکنگ ڈے پہ ہم اس کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں. ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے. ہم اس طرح چھوٹے سرکاری ملازموں کو یا کسی بڑے سرکاری افسر کو عدالتوں کا تمسخر نہیں اڑانے دیں گے. اور میں ججز کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ اپنے فیصلے منوا نہیں سکتے ہیں اور فیصلوں کی مسلسل تحقیر ہو رہی ہے, فیصلوں کو مسلسل بے توقیر کیا جا رہا ہے, فیصلوں کو ہوا میں پھینکا جا رہا ہے, تو پھر میرے خیال میں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. پھر یہ عدالتی نظام کا کیا فائدہ ہے کہ اگر آپ صرف ملاقات نہیں, اگر ایک ہائی کورٹ جیسا بڑا فورم ایک قیدی سے ملاقات نہیں کروا سکتا, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے باقی لوگوں کو انصاف کیسے دے رہے ہوں گے اگر وہ اس میں امپلیمنٹ نہیں کرا سک رہے ہیں. تو یہ قوم آپ سے سوال کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بلانا چاہیے عید کے بعد لوگوں کو جو ملاقات نہ کروانے کے موجب بنے ہیں, اور ان کے آرڈرز ایشو کریں, ان کو اس کنٹیمپٹ میں نوکریوں سے برخاست کیا جائے, ان کو فارغ کیا جائے سسٹم سے, ان کی مثال بنائیں تاکہ دنیا دیکھے کہ جو عدالت کو نہیں مانتی اس کے ساتھ عدالتیں کیا کرتی ہے. اسلام آباد کے لارجر بینچ کی جو یہ تحقیر ہے, اس کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ آلریڈی بہت سی بات کر چکے ہیں. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. ہم کیا چاہتے ہیں بڑا آبویس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بند ملاقاتیں فوری کھولی جائیں. ہم لیگل پروسیڈنگز تو کریں گے, بٹ یہ فوری کھولی جائیں. سیاست نہیں کرنے دیتے. لگا لیں زور جتنا آپ نے لگانا ہے, یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم سیاست بھی کریں گے اور ہم اپنا پرامن آئینی حق جو احتجاج کا وہ بھی استعمال کریں گے. آپ مقدمات نہیں چلنے دیتے, ہم مقدمات چلائیں گے. ہم اپنی لیگل فائٹ چھوڑیں گے نہیں. ہم اس سے مایوس نہیں ہوں گے. آپ یہی کہتے ہیں چلا چلا کہ ان کو تھکا دو اور یہ بھاگ جائیں, ایسے نہیں ہوگا. ہم وہ نہیں ہونے دیں گے. آپ اگر اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کے لیے مجبور کرتے ہیں, پھر آپ لوگوں کو اور کاموں کے لیے مجبور کرتے ہیں, تو آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں. پھر اس وقت بھاگیے گا مت پھر افسوس کیجئے گا اور پھر شام کو بیٹھ جاتے ہیں آپ ٹی وی چینلز کے اوپر اپنی صفائیاں دینے کے لیے. آپ عمران خان صاحب کے بنیادی حقوق کو بار بار پامال کرتے آئے ہیں, اور اس سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف برداشت نہیں کرے گی. ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم کا پروٹوکول یا ان کے وزیر اعظم کا استحقاق ویسی قیدی ہم نہیں, ہم تو ایک عام قیدی کا خان تو وہ کلیم ہی نہیں کرتا ہے. اب ہمارے بہت سے دوست جو ہیں, اب دیکھیں خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے بھی آرڈر ہوا ہے, خان صاحب کی بکس کے حوالے سے بھی آرڈر ہوا ہے. ہوپ فلی کہ وہ جو آرڈر ابھی ہوا ہے اس کنٹیمپٹ کے بعد ہوا ہے اس پہ یہ لوگ عمل کرا دیتے ہیں. کوئی شرم جو ہے اگر کوئی باقی رہ گئی ہے تو. بچوں سے آپ دیکھیں کورٹ نے, ہائی کورٹ 2 دفعہ آلریڈی آرڈر کر چکی ہے اس کے اوپر کہ خان اپنے بچوں سے بات کر لیں. 4-5 مہینے میں 1-2 دفعہ بات ہوئی. یار یہ مطلب ہے اس سے بڑی بے حیائی کوئی ہے؟ بچوں کے ساتھ مل کے خان نے کون سا ایسا منصوبہ بنا لینا ہے جس سے جیل پھٹ جانی ہے اور خان نے باہر آ جانا ہے؟ کیونکہ خان کے خوف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو آرڈر ہوئے ہیں شاید ان کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو جائے. اخباریں جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں, پھر ہمیں دوبارہ عدالت میں جانا پڑتا ہے, پھر اخباریں بحال کرنی پڑتی ہیں کہ جی کس طریقے سے خان کو یہ نہ پتہ چلے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص سے اتنا خوف, یہ بھی ایک تاریخی وہ ہے. آج تک میرے خیال میں حکومتیں یا ریاستیں ایک شخص سے اتنا نہیں گھبرائیں جتنی گھبراہٹ کا یہ رجیم جو ہے بار بار اظہار کر رہا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کو تھوڑا سا آپ کو رن ڈاؤن دوں, خصوصاً آپ کے صوبے کے حوالے سے. 26 نومبر اور بہت سے اور لوگ بھی ہیں دوسرے صوبوں میں, 5,500 کے لگ بھگ ہمارے بچے جو تھے وہ گرفتار ہوئے تھے, اور اس میں سے 2200 ورکرز کو ریمانڈ سے پہلے رہا کروا لیا گیا تھا. الحمدللہ اس میں سے جو میاں والی میں سے 127 ورکر
ان کو پہلے رہا کروا لیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں 1500 ورکرز کی رہائی ہو گئی ہے، جس میں سے 2 جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں۔ راولپنڈی میں 1700 ورکرز گرفتار تھے، جن میں الحمدللہ 1500 رہا ہو چکے ہیں، 1500۔ ابھی آج ایز وی سپیک 17 میں سے 1500 رہا ہو چکے ہیں، اور 200 ورکرز ابھی بھی پابند سلاسل ہے، لیکن ان ورکرز کو اسلام آباد کے 3 نئے کیسز میں نامزد کیا گیا۔ آپ ظلم دیکھیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ اسلام آباد میں کے پی کے جو نوجوان پکڑے گئے تھے، جب وہ رہا ہوتے ہیں تو ان کو اٹھا کے باقی 4 تھانوں میں، یہ جیلم یا حسن ابدال اور یہ اٹک کے تھانوں کی مختلف جگہوں پہ ان کو دوبارہ ان کو اریسٹ کرتے ہیں، اور ان کو دوبارہ پھر ہمیں پوری ضمانت کی کارروائی دوبارہ کرنی پڑتی ہے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں کہ ان لوگوں کو کس طرح لیٹ نائٹ وہ کیا گیا۔ 10 بندے جو تھے ان کو رہا کیا گیا، اس پہ بھی ہماری وکلا کی ٹیم نے بڑا زور مارا، اور 20 بندوں کو بھیج دیا گیا اس کے اوپر شناخت پریڈ کے اوپر۔ تو یہ 200 ورکر جو ہمارا بقایا رہ گیا ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کی بھی عید اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ بنتی تھی، یہ بھی ظلم کیا گیا ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ یہاں پہ میں سالار کاکڑ کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سالار کاکڑ کوئٹہ سے ہمارے حقیقی ایم این اے ہے، انہوں نے بہت زیادہ ووٹ لے کے الیکشن جیتا، مگر جس طرح ہمارے باقی حقیقی ایم این ایز اور ایم پی اے سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا سالار کاکڑ سے۔ اب جو امیجز پچھلے چند دنوں میں آئے ہیں، پیتھیٹک، شیمفل، ایک آدمی جو ایم این اے کا الیکشن لڑتا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیتا ہے، آپ اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اس پہ چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے، ہتھکڑیاں لگا کے کپڑا ڈال کے لاتے ہیں، تو وین میں بٹھا دیتے ہیں 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے۔ اینڈ کین یو امیجن، ویری انٹرسٹنگ فیکٹ اباؤٹ سالار کاکڑ، کہ جس دن سے وہ گرفتار ہوئے 26 نومبر سے آج تک ریمانڈ پہ ہے، ابھی تک ریمانڈ چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے مہینے گزر گئے ہیں، اور سالار کاکڑ از اسٹل آن ریمانڈ۔ یہ مذاق بنا رہے ہیں قانون کا، یہ ایسے لوگوں کو دشمن بناتے ہیں، ایسے نوجوان نسل کو دشمن بناتے ہیں۔ 50 سے زائد کیس ہیں اس کے اوپر، 50 سے زائد کیس ہیں، اور وہ ابھی تک ریمانڈ پہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اس حکومت کو بے حیائی چھوڑ دو، یہ چیزیں آپ کو کل ہانٹ کریں گی۔ لیٹ می ٹیل یو، یہ ہانٹ کریں گی۔ یہ جنہوں نے آپ کو انسٹال کیا ہے، یہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کا اس عوام نے حشر کیا کرنا ہے، اور جب ہاتھ اٹھتا ہے تو تب تاریخی طور پہ مجھے پتہ ہے کہ پتہ لگتا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ سو اس لیے میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ احتیاط کریں اور لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ یہاں پہ بڑی زیادتی ہوگی اگر میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر نہ کروں۔ 50 سے زائد ان پہ کیسز ہیں، 50 سے زائد کیسز ہیں پنجاب کے اندر۔ ضمانتیں نہیں ہو رہی، کسی ایک ضمانت پہ فیصلہ نہیں ہو رہا، 23 مہینوں کے اندر ایک ضمانت پہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور جب ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں ہائر کورٹس میں، تو وہ لگ نہیں رہی ہیں، وہ فکس نہیں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کینسر سروائیور تو ہے ہی، مگر ڈاکٹر صاحبہ عمر کے حوالے سے اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جو جیل کے ماحول کی وجہ سے ان کو ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنی بہادر خاتون جو ہے، جنہوں نے بڑی دلیری سے، آپ نے وہ امیجز دیکھے ہوں گے، بڑی مسکراتی خوش ہو کے وہ وکٹی کا نشان بناتے آتی ہیں، ان کے ساتھ اتنا ظلم، کتنا ظلم کرو گے یار، کتنا ظلم کرو گے؟ یہ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جیل کے اندر رہنا اس کو ترجیح دیا، پریس کانفرنس کرنے پہ ترجیح نہیں دی انہوں نے۔ یہ نہ ٹوٹے تھے اور نہ ٹوٹ سکیں گے۔ یہاں میں اعجاز چودھری صاحب کا بھی ذکر کروں گا، سینیٹر اعجاز چودھری کا، بزرگ آدمی ہے، بیمار تھے وہ۔ میری بات ہوئی وہاں کاؤنسل سے، تو انہوں نے بتایا کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب خدا نہ خواستہ اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ کچھ ہونے جا رہا ہے،
اور ادھر سے پروڈکشن آرڈر آ گیا، اس سے بچنے کے لیے ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا. اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز ڈونٹ وزٹ ہم، دوائیاں نہیں دے رہے ان کو، ہسپتال میں ڈال دیا ہے اور ڈال کے چھوڑ دیا ہے، ڈاکٹر وزٹ نہیں کرتے ہیں ان کو، صرف اس لیے کہ آئی ڈونٹ نو ان کے کیا ڈیزائنز ہیں. اور یہی کچھ ہو رہا تھا جب وہ آلریڈی وہ موجود تھے وہاں پہ جیل میں، کہ انہیں کوئی دوائیاں نہیں دی جا رہی تھیں. ہی واز اے پیشنٹ، نہیں دوائیاں دی جا رہی تھیں. ہم گورنر سرفراز چیمہ صاحب پہ آ جاتے ہیں، ان کے دونوں جو شولڈرز تھے وہ فروزن شولڈرز ہی ہیں. اور کیوں ہوئے؟ کیونکہ جیسے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو زمین پہ نیچے ٹھنڈی زمین پہ کئی مہینے تک سلایا جاتا رہا، جس کی وجہ سے ان کے دونوں جو شولڈرز ہیں وہ آلموسٹ وہ تو پیرالائز ہو گئے تھے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو ویل چیئر کے اوپر وہ لے کے آئے تھے. یار کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. کیا تم لوگوں نے اللہ کو جان نہیں دینی ہے؟ اور ان کے جو کیسز ہیں، ان کے جو ٹرائلز ہیں، اس کو اچھا ایک اور جو بڑا اہم چیز ہے ان لوگوں کے حوالے سے، اس میں میاں محمود الرشید صاحب بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں. وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے. یہاں پاکستان میں 780 جس پہ بھی لگتی ہے وہ ایک اوپن ٹرائل ہوتا ہے، نہیں ہے. پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، ایک بند کمروں کے اندر ان کے ٹرائل ہوتے ہیں، انہیں ایکسس نہیں دی جاتی ہے، لوگوں تک نہیں دی جاتی ہے، میڈیا تک بھی بڑی محدود. آپ نے دیکھا ہوگا لابیز میں آتے جاتے گاڑیوں میں میڈیا کے دوست ہیں ان سے انٹریکشن کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے کوئی عجیب و غریب قسم کا نقشہ بنا دیا اس ریاست کا. اور اس کے حوالے سے ہم نے پھر عدالت میں جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہائر کورٹ میں کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ آپ ان کو، یہ کون سے اتنے بڑے دہشت گرد ہیں جن کو آپ جو ہے وہ ان کا اوپن ٹرائل نہیں کر رہے. اینڈ کین یو امیجن کہ اٹس بین مور دین اے ایئر کہ وہ جو درخواست دی ہوئی ہے اس ٹرائل کے اوپن ہونے کے لیے وہ فکس ہی نہیں ہو رہی ہے. عدالتی نظام کی آپ حالت دیکھیں کہ وہ فکس نہیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں. میری ان کے کاؤنسل سے بات ہوئی ابھی آنے سے پہلے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم نے درخواست دی ہوئی ہے مگر وہ کوئی اس کو لگائے، کوئی اس کو سنے تو پھر بات چلے. تو بہرحال یہ عید کے اس موقع پہ یہ چیزیں سامنے لانی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. سوشل میڈیا والوں کا ذکر بار بار میں نے کیا، اور پچھلی پریس کانفرنس میں بھی اور آج بھی، اور اس کی بھی سمپل وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے. اور پھر میں دوبارہ یہ کروں گا کہ وہ بچے عید پہ واپس بھیجے جائیں، ان کے گھروں میں بھیجے جائیں، اس لیے کہ ان کے پیرنٹس، ان کی پارٹی، ان کے دوست سب ان کے حوالے سے پریشان ہیں. فیک میں ایک تھوڑا سا صرف میں زیادہ نہیں لوں گا ٹائم، وہ ذرا ڈیٹیل تھی تو مجھے بتانی ضروری تھی. جسٹ ایک اور چیز آج کل میں دیکھ رہا ہوں اور اس پہ میں صرف آئی وڈ لائک ٹو سے سم تھنگ خان صاحب کی ذات کے حوالے سے ہے، اور وہ یہی ہے کہ میں نے پڑھا آج کل کچھ گروپس میں ایسی چیزیں باہر آ رہی ہیں اور کئی لوگوں نے لکھا بھی صحیح اس کے اوپر. خان صاحب نے ایک چیز بڑی واضح کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے تو سب معاف کر سکتا ہوں، مگر جو ہمارے ورکرز کے ساتھ ہوا ہے، جو ہمارے دوستوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ ان کی اپنی ڈسکریشن ہے. ویسے بھی مذہبی طور پہ، شرعی طور پہ بھی کوئی کسی کی جگہ معاف نہیں کسی کو کر سکتا. تو امپریشن یہ دیا جا رہا تھا پچھلے چند دنوں سے بہت سی جگہوں پہ کہ شاید ہمارے ورکر کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، ظلم جو ہے، ان کے حوالے سے بھی کچھ لوگ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں اس میں واضح کر دوں کہ خان صاحب واز ویری کلیئر وین ہی سیڈ کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے تو ہر چیز معاف کر سکتا ہوں، ملک کے لیے، قوم کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، چیزوں کو آگے لے کے چلنے کے لیے. مگر جو ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ، بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے، صرف اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے محبت رکھتے ہیں، عمران خان صاحب سے محبت رکھتے ہیں، یہ ان کی ذاتی ڈسکریشن ہے، وہ کیا کریں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ میں اس پہ بات کرتا. بہرحال دس ہول افیئر اور لوگوں کا قیدیوں کے حوالے سے ایک بات میں دوبارہ لازمی کرنا چاہوں گا. یہ جو میں نے آپ کو نمبر بتایا ہے ٹوٹل، اس میں 95% لوگ خیبر پختونخوا